بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو جناب اسپیکر صاحب، آپ نے مجھے موقع دے دیا۔ جناب اسپیکر صاحب، بجٹ کے بارے میں بحث ہو رہا ہے 2024-25 میں۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ بجٹ جو 24-25 کا جو ذمہ دار میں ٹھہرا رہا ہوں، PND کا منسٹر ظہور ہے اور جو پیش کیا میرا شعیب نوشروانی فائنانس منسٹر نے، تو یہ ذمہ دار یہ دونوں ہیں۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ دونوں ذمہ داروں نے، مجھے اعتراض نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب، ظہور صاحب اگر 25 ارب لے جائے تربت میں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تربت بھی میرا بلوچستان کا ایک حلقہ ہے۔ اگر فائنانس منسٹر خاران کے لیے 7 ارب لے جاتا ہے، 8 ارب لے جائیں، 10 ارب لے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ دونوں نے واشق کو نظر انداز کیا، اس دونوں نے، مجھے دونوں کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ میں نے 2 دن پہلے بجٹ سے میں نے ظہور صاحب کو بھی فون کیا، ظہور صاحب آپ ایک بلوچ ہے، خدا را یہ واشق کے چلے، میں تو MPA فنڈ کے علاوہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے پہ جو تجاویز آپ کے پاس آئے ہیں، کم سے کم ڈپارٹمنٹ حوالے پہ، چاہے کمیونیکیشن ہے، چاہے ایگریکلچر ہے، چاہے ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، جو بھی ہے ڈپارٹمنٹ کے تھرو پہ، کم سے کم واشق کو آپ نظر انداز نہیں کریں۔ اس کے بعد میں رات کو ماشکل سے نکل کے ادھر آگے پہنچ گیا، تقریباً 9 گھنٹے۔ ادھر پہنچتے ہی میں نے اپنے بھائی دوست شعیب جان کو فون کیا کہ فائنانس منسٹر ہے، کل پیش کرے گا۔ شعیب جان بھائی آپ آلوال دے دو کہ کیا پوزیشن ہے کل PSDP میں؟ کہتا ہے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ میں نے کہا شعیب جان اللہ خیر تو کرے گا، واشق کے لیے کیا خیر ہوگا نہیں ہوگا؟ تو شعیب جان نے کہا انشاءاللہ اللہ مہربان ہے۔ تو اسی حوالے پہ یقین کریں، مجھے جناب اسپیکر صاحب دکھ ہوتا ہے، کم سے کم یہ 2 ذمہ دار ہیں، مجھے اپنے ذات کے لیے نہیں چاہیے، واللہ باللہ مجھے اپنے ذات کے لیے 1 روپے بھی نہیں چاہیے، مگر واشق کے ہوا محب وطن ہے، اسی بلوچستان کے لیے، اسی پاکستان کے لیے، اسی گورنمنٹ کے لیے، اس سرزمین کے لیے واشق کی عوام نے قربانیاں دیا، میں باقی کسی نے نہیں دیا ہوا۔ یقین کرے یہ میرا یونین کونسل شنگر ہے جناب اسپیکر صاحب، ہمارے وہاں پہ مائیں بہنیں شہید ہوئے اس پاکستان اس سرزمین کے لیے، اس یونین کونسل کے لیے 1 روپیہ میرے خیال سے تجویز نہیں ہوا ہے۔ کیوں کیا گناہ کیا ہوا ہے؟ پانی کے مد میں، روڈ کے مد میں، ہیلتھ کے مد میں۔ جناب اسپیکر صاحب اسی حوالے پہ وفاق کا حالت دیکھے، وفاق نے بھی بلوچستان کو اس دفعہ نظر انداز کیا ہوا جناب اسپیکر صاحب۔ وفاق میں بلوچستان کے لیے پتہ نہیں 1 اسکیم ہے یا 2 کی اسکیم ہے۔ بلوچستان میں میرے خیال سے وفاق میں آپ یہ بھول جائیں کہ خاران بیسیما روڈ یا چمن ٹو کوئٹہ روڈ یا کوئی اور اسکیم ڈیرہ بگٹی یا یہاں پہ، میرے خیال سے وفاق نے بالکل جناب اسپیکر صاحب بلوچستان کو جو پہلے اسی طرح نظر انداز کیا، اس دفعہ بھی وفاق نے بلوچستان کو نظر انداز کیا ہوا جناب اسپیکر صاحب۔ یہ کیوں بلوچستان کے ساتھ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ میں اپنے قائد ایوان ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب بیٹھے ہیں، اس سے ہم سارے ہم اس کے ساتھ ہیں، بلوچستان ہم سب کا گھر ہے، ہم سب وہاں پہ جائیں گے، وہاں پہ بیٹھیں گے کہ بابا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب آپ کیوں بلوچستان کی اس طرح سے رویہ کر رہے ہیں؟ بلوچستان پاکستان کا ایک اور صوبہ ہے جو ہر حوالے پہ جناب اسپیکر صاحب دیکھا جائے کہ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ ریکو دیکھیں ادھر ہی سے ہیں، آپ سائندک دیکھیں ادھر ہی ہے، گوادر ادھر ہی ہے۔ میں کہتا ہوں سندھ اور پنجاب سے زیادہ حق بلوچستان کا بنتا ہے جناب اسپیکر صاحب۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں، لاہور سے آپ پیشاور جاتے ہیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، موٹر وے ہے، 8 گھنٹے میں 7 گھنٹے میں سفر ہوتا ہے۔ وہاں سے کوئی اور جگہ جاتے ہیں، موٹر وے ہے۔ ہمارے بلوچستان میں کدھر موٹر وے کدھر ہے جناب اسپیکر صاحب؟ نام CPA کا ہے مگر نظر نہیں آ رہے جناب اسپیکر صاحب۔ باقی یہ جو ہمارے اسپیکر صاحب، ہمارے اپوزیشن لیڈر میں نے بھی کہا، قائد ایوان نے بھی کہا، قائد ایوان صاحب آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، اس PSDP میں کچھ اسکیمات ہیں، چاہے 2 کروڑ کے ہیں، چاہے 1 کروڑ کے ہیں، چاہے 3 کروڑ کے ہیں،
قائد ایوان صاحب آج اس کو ایلوکیشن، اگر یہ ایلوکیشن ٹھیک ہے، اگر ٹھیکیدار نے کام نہیں کیا چلو پیسے کاٹے، جب 2 کروڑ کے اسکیم ہوگا یا 3 کروڑ کے اسکیم ہوگا، وہ اگر اگست میں یا سپتمبر میں کمپلیٹ ہوگا، اس کا ایلوکیشن جناب اسپیکر صاحب اگر آپ رکھے ہیں 30%، 40، تو اگلے سال کے لیے فار ایگزامپل یہ پھر وہ اسکیم تو اسی طرح ناکارہ رہے گا۔ تو کنٹریکٹر جو بھی ہوگا، مہنگائی دن بدن بڑھ رہا ہے جناب اسپیکر صاحب، ابھی الحمدللہ قائد ایوان صاحب نے تمام ممبروں کو یقین دہانی کرائے کہ انشاءاللہ میں ایلوکیشن چاہے 2 کروڑ کا ہے 3 کروڑ کا ہے، میں انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا۔ ٹھیک ہے سر، یہ بہت اچھا ہے، جس ڈسٹرکٹ کا ہوگا، میں نہیں کہتا ہوں جو سر ڈسٹرکٹ کا ہوگا سر وہ کمپلیٹ ہو جائے، چاہے 3 کروڑ 4 کروڑ، جیسا ہمارے ڈاکٹر مالک صاحب نے کہا 10 کروڑ کا ہے، اسی طرح 3 کروڑ ہوا ہے تو وابڈا سے جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا 10 کروڑ نہیں دے دیں گے، وابڈا کام شروع نہیں کرے گا۔ جناب اسپیکر صاحب بات یہی ہے، ہمارے سارے دوست بیٹھے ہیں، ظہور صاحب اپنا دل خراب نہیں کرو، فائنانس منسٹر صاحب اپنا دل خراب نہیں کرو، یہ میرا حق ہے، آپ دونوں کو کہہ رہا ہوں، ذمہ دار آپ دونوں ہیں بھائی، میں کیا دعوت دے دوں؟ میں دعوت نہیں دے رہا ہوں، میں دونوں کو کہہ رہا ہوں، میں آپ دونوں کو فون کیا، میں نے جناب اسپیکر سے ظہور بلیدی کو فون کیا، کہتے ہیں میں تربت میں ہوں، میں نے کہا بابا تربت کیا کر رہے ہو آپ، پی ایس ڈی پی بناؤ، تربت کیا کرنا ہے بھائی، آؤ ادھر پی ایس ڈی پی بناؤ۔ ہاں میں نے کہا لاؤ بابا ادھر، خدا کی کہتے نہیں۔ اچھا میں ماشکیل سے نکلا 8 گھنٹے میں ادھر 8 بجے ادھر پہنچا، سیدھا میں نے کہا شعیب جان کے گھر جاؤں گا، فون کیا واٹس ایپ میں ملا، کہتا ہے میں تو گھر میں ہوں۔ بوڑھے بابا کل پی ایس ڈی پی ہے، واشو کا خیال کرو۔ جناب اسپیکر صاحب ابھی میں کیا کہوں، خدا را آپ دونوں ذمہ دار بندے ہیں، یہ واشک کو نظر انداز نہیں کرو، کم از کم آپ لوگ یہ واشک آپ لوگوں کا اپنا بھائی ہو۔ جناب قائد ایوان صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے، میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، پلیز آپ لوگ ایک دن واشک آ جائیں، اسپیکر صاحب بشمول آپ وزیر اعلیٰ کے ساتھ آپ آ جائیں، ایک دن آ جائیں، واشک آ جائیں، میں سب عوام کو اکٹھا کروں گا، آپ لوگوں کا آواز آپ لوگوں کا عوام کے ساتھ ملیں۔ اگر واشک اگر واقعی پسماندہ نہیں ہے تو بالکل، اگر درپدر نہیں ہے سر، یقین کرو درپدر ہے جناب قائد ایوان صاحب، تو اسی حوالے سے میں سب سر آپ کو قائد ایوان صاحب کو میں کہتا ہوں، آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، سر آپ لوگ آ جائیں، واشک آ جائیں، وہاں پہ میں عوام کو بلاؤں گا، ماشکیل، بیسیما، ناک، گڑاں، جنگیان سے آپ اسوں کا آواز سن لیں، اگر اسوں کا جائز اسکیمات ہے ویلکم سر، آپ اسوں کو دے دیں انشاءاللہ، ناجائز انشاءاللہ نہ کبھی میں نے بولا ہے، نہ ناجائز کام کرنے کے لیے بولوں۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ تھینک یو۔